شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ناظرین کرام ایک ایسی ہستی کا ذکر پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں چلنے سے قبل اور جن کے ذکر سے قبل میں چاہوں گا کہ اپنے وجود کو مجسم ادب کر لیجئے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی سماعتوں کو انتہائی با ادب کر لیجئے اور اپنے الفاظ کو انتہائی مؤدب کر لیجئے، کیونکہ ذکر ہے اس ہستی کا ناظرین کہ کائنات میں بہت سے وفادار آئے، بہت سے وفادار جائیں گے، ہر ایک کی اپنی وفا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، لیکن جب بات شہنشاہ وفا کی ہوگی تو پھر صرف ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آئے گا، اور وہ نام ناظرین کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ یعنی آج ذکر ہے شہنشاہ وفا کا، آج ذکر ہے قمر بنی ہاشم کا، آج ذکر ہے ناظرین لشکر کے اس علم بردار کا جو مکتبہ شہادت کے سپہ سالار ہیں، جن کو باب الحوائج کہیے، جن کو ابو الفضل کہیے، جن کو ابو قریہ کہیے، جن کو سقائے اہل بیت کہیے، جو فنا فی الامام علی مقام کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں، کہ جن کے مقام و مرتبے کو ناظرین نہ کوئی سمجھ پایا ہے، نہ کوئی سمجھ پائے گا، نہ کوئی بیان کر پایا ہے، نہ کوئی بیان کر پائے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے وفادار آئے اور بڑے بڑے وفادار آئیں گے، لیکن وفا جس در سے جا کر بھیک لے گی وہ در کسی اور کا نہیں ہے بلکہ غازی علمدار علیہ السلام کا در ہے ناظرین، کہ مولائے کائنات کی تمنا کا ثمر بار ہیں غازی عباس، حیدر کی تلوار ہیں غازی عباس، ام البنین کا پیار ہیں غازی عباس، ثانی حیدر کرار ہیں غازی عباس، لشکر حسینی کے ناظرین علم بردار ہیں غازی عباس، وفاؤں کا مینار ہیں غازی عباس، شجاعت کا پہاڑ ہیں غازی عباس، یزیدیت کے سامنے حیدری للکار ہیں غازی عباس، اور ابن زیاد کی امان کو انکار، مکمل طور پہ انکار ہیں غازی عباس۔ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ ایثار کی مہکار ہیں غازی عباس، امام عالی مقام کے دلبر و دلدار ہیں غازی عباس، سیدہ سکینہ کا پیار ہیں غازی عباس، سقائے اہل بیت کے ذمہ دار ہیں غازی عباس، سیدہ زینب کی تربیت کا شاہکار ہیں غازی عباس، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں غازی عباس، لشکر اشقیاء کے سامنے برسر پیکار ہیں غازی عباس، عقیدت اہل بیت سے سرشار ہیں غازی عباس، نگاہ اہل بیت میں انتہائی عالی وقار ہیں غازی عباس، رضائے الہی کے طلبگار ہیں غازی عباس، میدان کربلا میں شجاعت علی کا اظہار ہیں غازی عباس، بھائی ہو کر بھی امام کے خدمت گزار ہیں غازی عباس، میدان کربلا میں ہر ایک کے غمخوار ہیں غازی عباس، لشکر یزید پر خوف کا احساس بے شمار ہیں غازی عباس، شہیدان کربلا میں انتہائی چمکدار ہیں غازی عباس، رہتی دنیا تک وفاداروں کے سردار ہیں غازی عباس، ہر مظلوم کی اور کمزور کی پکار ہیں غازی عباس، غیر فاطمی اولادوں میں انتہائی باوقار ہیں غازی عباس، عجب محبت ہے ناظرین ان کی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ تاریخ کے اوراق یعنی تاریخ کے کرتاس کے سینوں پر یہ جملے رقم ہیں کہ جس وقت غازی عباس علمدار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سنت
سنت مولا کائنات پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنے آقا کو دیکھا تھا، اور یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ نگاہ کھولی تو پہلا دیدار امام علی مقام کا کیا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے یعنی شہادت کا جام نوش کیا تو آنکھ بند کرتے وقت آخری دیدار کسی اور کا نہیں کیا بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا، کہ جو عاشق امام علی مقام بھی ہیں، محافظ امام علی مقام بھی ہیں، ہمت امام علی مقام بھی ہیں، قوت امام علی مقام بھی ہیں، طاقت امام علی مقام بھی ہیں، فدائے امام علی مقام بھی ہیں، جو فنا فی الحسین کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں، جو ادب اہل بیت کے مضمون کے وائز ہیں، جن کا وجود عشق امام علی مقام سے بنایا گیا، جن کو مودت امام علی مقام کا جام پلایا گیا، جن کی فکر کو فکر امام علی مقام سے سجایا گیا، جن کے وجود کو ذکر امام علی مقام کے سمندر میں ترایا گیا، جن کے قلب و روح کو ادب امام علی مقام سے بسایا گیا، جن کی نظر امام تھے، جن کا شعور امام تھے، جن کا تصور امام تھے، جن کا محور امام تھے، جن کے رہبر امام تھے، جن کا عشق امام تھے، جن کی دنیا امام تھے، جن کی حیات امام تھے، جن کی ذات امام تھے، جن کی کل کائنات امام تھے، جن کا نظریہ امام تھے، جن کی نظر امام تھے، جن کی ہستی کا ایک ایک قریہ امام تھے، جو ہر دم سایہ امام علی مقام بن کر چلتے تھے، جو بھائی تھے مگر غلام بن کر چلتے تھے، ہر ایک رشتے کا جو مان بن کر چلے، ہر ایک کے لیے ہر پل درمان بن کر چلے۔ ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں ہے ناظرین، کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو۔ یعنی عالم یہ تھا، جو جیتے بھی امام علی مقام کے لیے تھے، جو مرتے بھی امام علی مقام کے لیے تھے، جو سوچتے بھی امام علی مقام کے لیے تھے، جن کی نظر بھی امام علی مقام تھے، جن کا شعور بھی امام علی مقام تھے، جن کی فکر بھی امام علی مقام تھے، جن کی سوچ بھی امام علی مقام تھے، یوں کہیے صاحب اور کہنے دیجئے کہ جن کی ابتدا بھی امام علی مقام تھے اور جن کی انتہا بھی امام علی مقام تھے۔ یہ ہے ناظرین حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کہ وفائیں جہاں جا کر یوں کہیے کہ خیرات لیتی ہیں نا اپنے دامن کو پھیلا پھیلا کر، وہ در کسی اور کا نہیں ہے بلکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا در ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ جن کا نام عباس یعنی شیر حیدر کرار نے رکھا ہو، یعنی شیر نے جن کا نام شیر رکھا ہو، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہو کہ جن کو جینا ہی صرف امام کے لیے تھا، جن کا مرنا ہی صرف امام کے لیے تھا، تو میرا وجود یہ کہتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آتا۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غازی عباس علمدار علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہی بنیادی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، کہ انہوں نے جینا بھی امام کے لیے ہے اور اپنے آپ کو فدا بھی صرف اور صرف امام علی مقام کے قدموں پر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا میدان ہے، ذرا سوچئے، ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس۔ یعنی چچا عباس بنیادی طور پر ہر ایک کی محبت کا مرکز تھے، ہر ایک کی محبت کا مرکز تھے، ہر ایک کی مودت کا مرکز تھے، ہر ایک کی نگاہ کا مرکز تھے، ہر ایک کے شعور کا مرکز تھے، ہر ایک کی فکر کا مرکز تھے۔ یوں کہیے کہ ہر ایک کی روح کا مرکز میدان کربلا میں اگر کوئی ہستی تھی تو وہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی ہستی تھی۔ ناظرین کہ وفاؤں میں، محبتوں میں، مودتوں میں اور قربانیوں میں جو ہستی رہتی دنیا تک ایک مینارے کی طرح روشن رہے گی، وہ ہستی کسی اور کی ہستی نہیں ہے، جناب عباس علمدار علیہ السلام کی ہستی ہے، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر، ذرا سوچئے تو صحیح، ام البنین سلام اللہ علیہ کو میری آل اولاد سلام کرے، ان پر قربان ہو جائے صاحب۔ وہ ماں کیسی ماں ہے صاحب کہ اپنے 4 بیٹے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیے، اور ایک بیٹا غازی عباس علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ جن کو طاقت بھی ملی تو مولا کائنات سے ملی، جن کو شجاعت بھی ملی تو مولا کائنات سے ملی، جن کو تلوار زنی کا فن ملا تو مولا کائنات سے ملا، جن کو سپاہ گری ملی تو مولا کائنات سے ملی، جن کی تربیت اس گود میں ہوتی ہے جس گود کو ہم حیدر کرار کہتے ہیں، جن کی تربیت اس گود میں ہوتی ہے جن کو ہم فاتح خیبر کہتے ہیں، جن کی تربیت اس گود میں ہوتی ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فاز علی مولا کا ٹائٹل عطا کیا، جن کی تربیت ان کی گود میں ہوتی ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام عطا کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جن کی تربیت اس گود میں ہوتی ہے جو گود خود اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں
جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا، حیدر رکھا ہے ناظرین، تو ذرا سوچئے، میرا وجدان صرف یہ کہتا ہے کہ شیر نے شیر کی تربیت اس شیر کے لیے کی ہے کہ جب میدان کربلا سجے گا اور جس وقت لشکر اشقیاء سامنے ہوگا اور تم بہت ہی قلیل تعداد میں بظاہر ہوگے، تو میرا یہ شیر میرے اس شیر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کر رہتی دنیا تک اپنے آپ کو شہنشاہ وفا کا وہ ٹائٹل دلا دے گا کہ جب بھی وفاؤں کی بات ہوگی کسی اور در کی بات نہیں ہوگی بلکہ در عباس سے علمدار علیہ السلام کی بات ہوگی۔ آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تعارف اپنے مہمانان کا۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی نور رحمانی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، کمال گفتگو کرتے ہیں جناب حافظ احمد یوسف صاحب۔ تیسری شخصیت سینئر ثناء، بہت ہی کمال ثناء جناب خالد حسین صاحب۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب۔ چاروں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے، شہنشاہ وفا، یہ جو ٹائٹل ہے انتہائی عظیم ترین ٹائٹل ہے اور ظاہر ہے رہتی دنیا تک اس ٹائٹل پہ ہی بات ہوتی رہے گی۔ کربلا اپنی جگہ ہے لیکن غازی عباس علمدار علیہ السلام ان کا کردار اپنی جگہ ہے۔ ذرا آغاز کیجئے کہ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے آپ کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو فدا کرنا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کی رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری وصال کے بعد کچھ بلکہ کافی عرصے کے بعد آپ نے اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب جو علم الانساب میں بہت زیادہ ماہر تھے، ان سے کہا کہ کوئی ایسا قبیلہ میرے لیے تلاش کرو جس سے میں عقد کروں جو اپنی بہادری میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، سبحان اللہ، جو وفادار ہو، جو امانت دار ہو، جو محبت کرنے والا ہو، جو عطا کرنے والا ہو، جو رحم کرنے والا ہو۔ پھر حضرت عقیل بن ابی طالب نے تمام قبائل میں سے ایک قبیلے میں سے حضرت فاطمہ جن کو لقب ہے ام البنین، ان کا انتخاب کیا اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت اقدس میں زوجہ بن کے تشریف لائیں۔ اور یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ جب پہلی مرتبہ حضرت ام البنین نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قدم رکھا ہے تو آپ نے سیدنا امام حسن اور امام حسین، حضرت بی بی زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی کہ میں آپ کی والدہ کی جگہ نہیں بلکہ میں آپ کی والدہ کی کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، اور آپ بات حضرت عباس کا نام لے رہے تھے، تاریخ میں بلکہ جب آپ اس عباس کی تشریح میں جائیں اور عربی لغت میں دیکھیں تو عباس کے کئی معنی ہیں، مگر جب آپ بار بار گفتگو فرما رہے تو ایک معنی بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ عباس اسے کہتے ہیں، اس شیر کو کہتے ہیں جب وہ میدان میں آئے تو سارے شیر بھاگ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا نام مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس طرح رکھا ہے، یعنی مولا کائنات کی نگاہ بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ایسے یہ شیر عباس آئے کی گا، ضرورت پڑے گی، جب یہ شیر آئے گا تو 22,000 لشکر اشقیاء میں زلزلہ سا آ جائے گا۔ یہ شیروں کا شیر علی کا لاڈلا حضرت عباس میدان میں آ چکے ہیں۔ اب یہاں اور بھی بات جائیے، آپ نے القابات لیے باب الحوائج کے حوالے سے، آپ نے ابو الفضل کے حوالے سے لیا، سقائے اہل بیت۔ اچھا ابو الفضل کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو روایت میں ہے کہ ان کے صاحبزادے کا نام فضل تھا، ایک میں کہ اللہ نے ان پر اتنے فضائل اور کمالات خصائص عطا کیے تھے کہ عرب کے لوگ انہیں ابو الفضل کہا کرتے تھے، یعنی فضائل والے، یہ فضائل کے باب۔ اللہ اکبر۔ اور باب الحوائج اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے، اچھا میں نے ایک سوال کیا تھا حضرت اپنے والد گرامی قبلہ پیر طریقت حکیم سید صرفات احمد رحمانی رحمۃ اللہ سے، سوال یہ تھا کہ سب لوگ جیسے امام حسن امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں مگر جب حضرت عباس کا نام لیتے ہیں تو آپ کی طرف علی کا بیٹا، علی کا بیٹا، اور میں نے کہا ابا یہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب امام حسن اور امام حسین کا انٹروڈکشن لوگوں کو کروانا ہوتا، بتانا ہوتا تو مولا کائنات کہتے تھے یہ سبط مصطفیٰ ہیں،
یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ جب عباس کا تعارف کرواتے فرماتا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس علی کے بیٹے نے میدان کربلا میں شجاعت کے اندر، ریاضت کے اندر، علم کے اندر، کمال کے اندر، فضائل کے اندر جو 22,000 لوگوں کو ہلا کے رکھ دیے خطبے کے اندر، وہ علی کا بیٹا ہے۔ اور جب مکے سے جا رہے ہیں، کبھی آپ وہ التاریخ الکامل کے اندر وہ خطبہ پڑھیں کہ جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا تھا التاریخ الکامل کے اندر کہ اے لوگو، اس کعبے کو جو شرف ملا ہے وہ حسین کے والد کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی جملہ آتا ہے۔ پھر آپ نے وفا کی بات کی، آپ نے بہت سارے کرداروں کی بات کی۔ آج اگر میں حضرت عباس علمدار کا مرید بننا چاہتا ہوں، میں ان کے کردار پہ چلنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے سب سے پہلے وفادار ہونا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جس سے مودت کرتے ہیں، مجھے ان کا وفادار ہونا ہے۔ جب میں ان کا وفادار ہوں گا تو کل قیامت کے دن میرا ایمان ہے کہ وہ بظاہر وہ 2 بازو کٹ چکے ہیں میدان کربلا میں، حضرت عباس علمدار نے سب کے لیے ہاتھ کھولے ہوں گے۔ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہوگا وہ عباسوں کے ہاتھ کے نیچے ہوگا۔ سبحان، کیا کہنا، آج اس دن مجھے عہد وفا کا دن ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا بڑا عجیب معاملہ اس زمانے میں، ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اچھا بننا نہیں چاہتے۔ اگر اچھا بننا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اور حضرت عباس کے ایک جملے سے وہ بھائی کے لیے کیسا ہے، وہ بہن کے لیے کیسا ہے، وہ اصحاب کے لیے کیسا ہے، وہ لشکر والوں کے لیے کیسا ہے۔ کردار، گفتار، عمل، اگر اس میں اخلاص ہو جائے گا اور یہ جملے اللہ کے لیے ہوں گے تو یہ دل کو جوڑنے والے ہوں گے، توڑنے والے نہیں ہوں گے۔ کیا کہنا، کئی ایک القابات جناب عباس علمدار علیہ السلام کے، جن میں باب الحوائج، ابو قریہ، سقائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، یعنی یہ جو قمر بنی ہاشم کا جو لقب ہے یہ صرف آپ ہی کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ہاشمی جو سلسلہ ہے وہ تا قیامت رہے گا، اور ویسے کہا جائے تو ہر ہاشمی جو ہے وہ چاندی ہے، لیکن جو قمر بنی ہاشم کا لقب ہے وہ صرف ایک ہی کو ملا، جناب عباس علمدار علیہ السلام کو۔ تو ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ کیا کیا القابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور واضح روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد مفسرین نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی مراد لی ہے۔ نور کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جہاں کامل بشر تھے وہاں آپ علیہ السلام کا وجود مسعود نور بھی تھا۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب ظاہر ہیں، نور ہیں، اور کائنات کے خوبصورت ترین انسان ہے، تو یقیناً آپ کی جو آل ہے، اور پھر یقیناً آپ کا جو خاندان ہے، جو آپ کے اہل بیت ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وہ ان میں وہ اثرات کیسے نہ منتقل ہوں گے، اور ان کی شکل جو ہے وہ نورانی شکلیں کیوں نہ ہوں گی، ان کے وجود جو ہے وہ نورانیت سے معمور کیوں نہ ہوں گے۔ تو حضرت عباس علمدار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لقب ہمیں ان کا نظر آتا ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ اور روایات میں جنید بھائی یہاں تک آیا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب دونوں حضرات مدینے کے بازار میں جاتے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، یعنی ایسے خوبصورت یہ چہرے تھے۔ اور پھر حضرت عباس کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو ظاہری خوبصورتی ہے نا، لیکن اہل بیت ظاہر ہے وہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جن کا کردار اصل بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اور کردار کی خوبصورتی کیوں نہ ہوتی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عباس تقریباً 14 برس حضرت علی کے ساتھ رہے، پھر آپ نے 10 برس حضرت امام حسن کے ساتھ گزارے، اور پھر 10 برس آپ نے امام حسین کے ساتھ گزارے۔ تو ایک تو آپ کا خود کردار نورانی، اور پھر نورانی شخصیات کے ساتھ آپ ہمیشہ جو ہے وہ منسلک رہے، اور ان کے بھائی بن کر آپ ان کے ساتھ رہے، ان کے محافظ بن کے آپ ان کے ساتھ رہیں۔ اور ابھی وفا پہ بات چل رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک خیال اور ایک بات یہ بھی آئی کہ جنید بھائی اس پہلو کو ذرا ہم
یوں بھی دیکھیں، ان کی وفا کو ہم ذرا یوں بھی دیکھیں کہ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور آج کے جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آج کے معاشرے میں سگے بھائی بھی کیسا لڑتے ہیں آپس میں۔ اچھا پھر یہ تو حضرت عباس کا کردار ہے نا کہ وہ سوتیلے ہو کر بھی امام حسن امام حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یقیناً امام حسن اور امام حسین کا بھی تو انہیں رسپانس کیسا ہوگا، تبھی تو وہ ان پر فدا ہے نا۔ اللہ، یعنی جو محبت ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہی ہوگی نا، جو کردار کی اصل معنویت ہے، جو رشتے کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے وہ کب آتی ہے رشتوں میں، کہ جب دو طرفہ تعلق ہو۔ تو یقیناً امام حسن اور امام حسین وہ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، اور انہوں نے سوتیلے ہوتے ہوئے بھی کس طرح جانثاری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ مطلب حضرت عباس کو سم ٹائمز جب ہم پڑھتے ہیں کربلا کے میدان میں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بھائی نہیں ہے بلکہ گویا خادم ہے، یعنی فیلنگ جیسی آتی ہے ادب کا مقام، ادب کا مقام، ایگزیکٹلی ادب ایسا امام حسن کا امام حسین کا، یعنی آپ اندازہ کریں جنید بھائی وہ بھائی ہوتے ہوئے ان کو ادب کے اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لشکر ہیں کہ جن کا ان سے دور دور تک خاندانی تعلق نہیں ہے اور ان کے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ان کو تو بڑھ کر ادب کرنا چاہیے تھا۔ وہاں تو بھائی ہیں، وہاں تو برابری بھی ہے، وہاں تو ایک ہی آل ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ادب ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت عباس کے کردار کے حوالے سے اسپیشلی، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس ظاہر ہے 14 سال حضرت علی المرتضیٰ کی صحبت میں رہے، تو آپ کی سیرت کا خاص پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو اہل بیت کے فقہاء میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ حضرت عباس کے پاس آئے اور چھوٹی عمر ہے، اور ان سے کہا کہ کہو واحد، تو انہوں نے کہا واحد، تو پھر ان سے کہا کہ کہو اثنین، دو، تو حضرت عباس نے جب وہ لفظ اثنین نہیں کہا تو حضرت علی نے پوچھا آپ کیوں نہیں کہہ رہے، تو انہوں نے کہا حالانکہ چھوٹی عمر ہے اور بیٹے کس کے، مولا علی کے جو کہ باب العلم ہیں، تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ واحد کہنے کے بعد اثنین کہنا جچتا نہیں ہے، تو حضرت علی جو ہے وہ اس جواب پر بڑے محظوظ ہوئے۔ تو یہ جواب جو تھا اس میں کتنی گہرائی ہے، اس میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عباس کا کردار تھا، یعنی ایک تو آپ کا ظاہر بھی نورانی، کردار بھی نورانی، اور پھر جو علم آپ کو ملا تو علم تو خود ایک نور ہے، وہ بھی نور، تو یہ نور کا ایک سمجھے کہ ایک مرکہ اور ایک مجموعہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں مختلف تھی، والد ایک تھے، رشتہ بھائی کا تھا، احساس یہ دلاتے تھے کہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ عالم یہ تھا کہ فدا ہونے کو تیار رہتے تھے، اور امام علی مقام کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ صرف انہی پر اعتماد کرتے تھے۔ ذرا یہ بتائیے، یہ جو ایک طرف مودت اپنی انتہا پر ہے، یعنی غازی عباس علمدار علیہ السلام کی طرف سے، اور دوسری طرف سے اعتماد اپنی انتہا پر ہے امام علی مقام کی صورت میں، جو رنگ دیا ہے اس رشتے کو، اس مودت نے، اس اعتماد نے، وہ رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے حوالے سے اس وقت ماشاءاللہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ حضرت عباس کی ذات گرامی جو ہے، یعنی ایک طرف حسین و منی و انا من الحسین، ٹھیک، اور دوسری طرف اگر میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملے کو دیکھوں، ان کی زندگی کے مقصد کو دیکھوں، ان کی دعاؤں کے نتیجے کو دیکھوں، ان کی نماز شب میں ہاتھ اٹھا کے اگر حضرت علی مرتضیٰ نے دنیا سے کوئی چیز مانگی خدا سے کہ اس دنیا میں مجھے دو چیزیں ملیں، تو ان چیزوں میں سے ایک چیز تھی شہادت اور دوسری چیز تھی کیا ہے؟ عباس علمدار۔ کہ اگر حسین ابن علی جو ہیں وہ رسول کی نیابت کر رہے ہیں تو علی مرتضیٰ کی نیابت کے لیے حضرت عباس ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے دعا کی ہے اپنی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں حضرت عباس، یعنی یہ ایک
پہلو عام طور پہ نہیں بیان ہوتا ہے. جی. اور دوسری انہوں نے شہادت مانگی تھی، وہ تو اپنی جگہ ہے کہ قبیلہ اور انہوں نے انتخاب کیا، لیکن اس میں بھی علی مرتضیٰ کو کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ حضرت عقیل سے پوچھے کہ یہ بتائیے آپ انصاب کے ماہر ہیں، کون سا قبیلہ ہے جس میں جری اور بہادر ہوتے ہیں؟ تو بس میں تو صرف اتنا ہی کہہ کر کے اس کو روکنا چاہوں گا کہ ہاں، یہ علی مرتضیٰ جو زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کس قبیلے سے میں اپنے لیے منتخب کر کے لاؤں، کیونکہ یہ حضرت فاطمہ کی فرمائش بھی تھی، وصیت بھی تھی کہ علی میرے بعد آپ نے. تو انہوں نے کہا پھر میں انتخاب کروں گا تو آپ کے گھرانے سے باہر نہیں ہوگا، اگر میں آپ کے بابا کا ناصر تھا تو وہ جو میری نسل میں آئے گا وہ آپ کے فرزند کا ناصر ہوگا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو ہے جی. شاہ صاحب کیا پیش کرنے والے ہیں اس موقع پہ؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرتا ہوں پیش غازی علمدار کو سلام، کرتا ہوں پیش غازی علمدار کو سلام. عشق و وفا و پیار کے کوثر کو سلام. عشق و وفا و پیار کے کوثر کو سلام. سرتا پا حق کو حق کے پرستار کو سلام. سرتا پا حق کو حق کے پرستار کو سلام. مہر و وفا کو پے کرے انوار کو سلام. مہر و وفا کو پے کرے انوار کو سلام. اور یہ شعر خاص طور پر جس نے علم کو سر نگوں ہونے نہیں دیا، جس نے علم کو سر نگوں ہونے نہیں دیا، جس نے علم کو سر نگوں ہونے نہیں دیا، اس دود مانے ہے در کرار کو سلام. اس دود مانے ہے در کرار کو سلام. اور وفاداری کی بات، امام کے وفادار رہے تو شعر تجھ پر نثار کر دیا اپنے وجود کو،
کر دیا اپنے وجود کو، میرے امام تیرے وفادار کو سلام، میرے امام تیرے وفادار کو سلام، جس پر ہے ناز دین خدا کو بھی برملا، جس پر ہے ناز دین خدا کو بھی برملا، دین خدا کے ایسے مددگار کو سلام، دین خدا کے ایسے مددگار کو سلام، کرتا ہوں پیش غازی علمدار آپ کی، کرتا ہوں پیش غازی علمدار آپ کی، پامردیوں کو جرأت، پامردیوں کو جرأت و ایثار کو سلام، پامردیوں کو جرأت و ایثار کو سلام، یامین کیا کہ عالم انسانیت کا ہے، یامین کیا کہ عالم انسانیت کا ہے، یامین کیا کہ عالم انسانیت کا ہے، عباس جیسے صاحب کردار کو سلام، عباس جیسے صاحب کردار کو سلام، کرتا ہوں پیش غازی علمدار کو سلام۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ شاہ صاحب، کیا بات ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے مولا غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں مزید ہدایت پیش کریں گے، اور صرف ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفاؤں پہ آج دنیا نازا ہے اور قیامت تک نازا رہے گی۔ ہم اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں کیسے شامل کریں؟ مختصر سا وقفہ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین،
चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ بھوک ہے پیاس ہے صبر ہے دیکھیے، بھوک ہے پیاس ہے صبر ہے دیکھیے، یعنی تفسیر قرآن ہے کربلا، یعنی تفسیر قرآن ہے کربلا۔ حشر تک سلسلہ جس کا قائم رہے، حشر تک سلسلہ جس کا قائم رہے، باخدا ایسا فیضان ہے کربلا، باخدا ایسا فیضان ہے کربلا۔ اہل ایمان کی جان ہے کربلا، سوئے کربل جو دیکھے کوئی غور سے، سوئے کربل جو دیکھے کوئی غور سے، جان لے حق کی پہچان ہے کربلا، جان لے حق کی پہچان ہے کربلا۔ اہل ایمان کی جان ہے کربلا، رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا۔ اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یہ جو غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ہستی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بھی دیا کہ جب ہر زبان پر صرف آپ ہی کا نام تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سب سے زیادہ وفادار ساتھی، اور امام علی مقام کو سب سے زیادہ جن پر اعتماد وہ غازی عباس۔ اور اگر اس لیول پہ آ جائیے تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا مان اگر کوئی تھے میدان کربلا میں تو وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ یعنی ہر رشتہ، اگر یوں کہیے کہ میں یوں کہوں کہ محبت کا مرکز اگر کسی کو سمجھتا تھا تو غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیدوں کا محور و مرکز تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب بات کر رہے تھے تو ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ شمر آیا ہے اور اس نے کہا کہ عباس، میں نے ابن زیاد سے، ابن مرجانہ سے تمہاری جان کے حوالے سے ایک لیٹر لکھوا لیا ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تبت یدا کا ویلا کا، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تو خسارے میں ہو جائے، کہ تو جان، ارے یہ ایک جان ہے، ہزاروں جان ہو وہ امام حسین پہ قربان ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا وفا کے حوالے سے۔ حضرت عباس علمدار نے وفاداری کیسے کر کے دکھائی؟ بھائی کے ساتھ، اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے تو آقا کے ساتھ، بی بی زینب کے سرپرست کیسے بنے، سکینہ کے محور و مرکز کیسے ہیں، اور سامنے جب کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں
تو جو سامنے لشکر اشقیاء ہے وہ دیکھ کیسے رہا ہے؟ یہ حضرت عباس سے علمدار ہے، کیونکہ ان کا جینا مرنا مقصد صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسین کو راضی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بابا راضی ہو جائیں، اور بابا اور حسین جس سے راضی ہو جائیں اس سے رسول راضی ہو جاتے ہیں، اور رسول جس سے راضی ہو جائیں وہ اللہ کا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کے دن اگر مجھے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت والا ہونا ہے تو مجھے اس کردار کو اپنانا ہے، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ جس طرح بات کی تھی میرے چھوٹے بھائی احمد نے، اللہ شاد و آباد رکھے، کہ آج کرداروں کے اندر نفرت ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہاں ماؤں کا کردار بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جب ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے سامنے موازنہ کر رہی ہوتی ہیں تو شروع سے شاید نفرت ڈال دیتی ہیں۔ میں قربان جاؤں ام البنین کی تربیت پر کہ جو مولائے کائنات سے سیکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹے حضرت عباس کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ تم حسین اور حسن کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آل رسول ہیں، وہ آل فاطمہ ہیں، جبکہ والد ایک ہیں، والد ایک ہیں۔ ہاں، لیکن سیدہ پاک کی نسبت کا احترام جو ہے اس لیول کا ہے ام البنین سلام کس اللہ نے علیہ سکھایا؟ وہ والدہ نے سکھایا، وہ ام البنین نے سکھایا۔ آج کی مائیں اگر چاہتی ہیں ان کے بچے کل قیامت کے اندر عکس عباس بن جائیں تو ام البنین کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ جو ام البنین کی سیرت کو اپنائے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خاص فضل کرم عطا فرمائے گا۔ ام البنین نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ وہ کنیز فاطمہ بن کے رہیں۔ آج اگر ہم کنیز فاطمہ رہیں، آج کی عورتیں رہتے ام البنین، ام فروہ، ام لیلہ، ام رباب، ان کے کردار کو اپنا، جہاں محبت خلوص سے بانٹنے کا جذبہ ہے، عطا کرنے کا جذبہ ہے، یہاں کوئی رنجش نہیں ہے، یہاں کوئی عداوت نہیں ہے، یہاں کوئی نفرت نہیں ہے۔ ایک گھر میں جنید بھائی رہتے ہیں، سگا بھائی نیچے اوپر رہتے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں۔ آج تو المیہ ہی ہے، جنازے اٹھ جاتے ہیں اور بھائی وصیت کرتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کو جو گلی کونے میں رہتا ہے اس کو بلانا نہیں، میرا مرا ہوا چہرہ دیکھنا نہیں۔ یہاں یہ معاملات ہیں، اور وہاں یہ ہے کہ مولائے کائنات کے پیارے بیٹے امام حسین کہہ رہے ہیں عباس ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دے، زندگی بھر تو نے سیدی کہا ہے، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دے۔ اور وہ آخری خواہش ادا کرتے ہیں کہ آپ بھائی کہتے ہو اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ، یہ کیفیت یہ تب آ سکتی ہے جب ہمارے دل میں اخلاص ہو، ہمارے دل میں محبت ہو، اور میں وفادار بھی اللہ کا ہوں، اس کے رسول کا ہوں، اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ہو۔ میں یہاں شہرت طلبی نہ چاہوں، مادیت کی طرف نہ جاؤں، میں دکھاوے و دکھلاوے کی طرف نہ جاؤں، میں صرف اللہ کو منانے کے لیے جیوں، تو پھر یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ دل میں یا تو اندھیرا ہوگا یا پھر اجالا ہوگا۔ اگر آل نور سے محبت ہوگی تو دل میں نور ہوگا، ورنہ پھر آپ کا دل ظلمت کا دا ہوگا۔ اگین وہی بات آ گئی، یہ اس وقت ہوگا کہ جب وفاؤں کا توق ہمارے گلے میں ہوگا، اور وفاؤں کے توق کے لیے شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ تو اگر میں پورا نچوڑ نکالوں اس پوری گفتگو کا تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس در سے وفا کرنے کے لیے اس در سے وفا کرنی ہوگی جس در نے وفا کر کے اپنے آپ کو شہنشاہ وفا کا منصب کا اہل قرار دلوایا۔ تو پہلے تو اس در سے وفا کرنی ہے نا، تو اس کی پیروکاری کیسے ہو، ذرا یہ بتائیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وفا تو خدا نے کتنی پسند کیا ہے وہ اس انداز سے ہی دیکھ لیں۔ لیکن قاضی عباس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، عباس علمدار کی بات کرتے ہیں، تو ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اور سلام کا بھی چونکہ اشعار بھی بیان کیے، السلام علیکہ یا عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ یعنی یہ ان کے سلام کے جب آداب میں ان کے روضے میں جاتے ہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح، اللہ عبد صالح آپ پر سلام ہو۔ اللہ، یہ عبدیت اور پھر صالحیت، یہ دو اپنی جگہ، اور پھر مطیع للہ، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہو، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہو، کیا کہنے، جو امیر المومنین کا فرما بردار ہو۔ لیکن بس میں یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ علی مرتضیٰ نے بڑے ارمانوں سے مانگا بھی اور بنایا بھی۔ آہا، اللہ اکبر، بڑے ارمانوں سے حضرت عباس کی تربیت کی ہے۔ امام حسن امام حسین کی تربیت
کے لیے حضرت فاطمہ کا عنوان سامنے آتا ہے، لیکن حضرت عباس کی تربیت کے لیے ایک طرف حضرت ام البنین کا کردار ہے، وہ بیان ہوا کچھ. میں تھوڑا سا علی مرتضیٰ کا بیان کروں. اپنے سارے جنگی کیا ہے حرب کو، فنون حرب کو پوری طرح سے حضرت عباس میں منتقل کیا. بڑے ارمان سے ان کو تیار کرتے تھے. اور جب ایک وقت آیا کہ حضرت علی کو امید ہو گئی کہ حضرت عباس جو ہے اب ماشاءاللہ سے میرے فنون حرب سے واقف ہو گئے، تو ایک رات کی ذمہ داری دے دی کہ عباس آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس باغ کی تم حفاظت کرو گے، کوئی اس باغ سے گزرنے نہ پائے آج رات. اچھا، اب ہمیشہ حضرت عباس یہ دیکھتے تھے کہ مولا علی جو ہے وہ کبھی امام حسن کبھی امام حسین سے کام لیتے تھے. آج جب انہوں نے کہا عباس تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، تو پھر وہ ایک شوق، انہوں نے کہا کیا بابا؟ کہا باغ کی حفاظت کرنی ہے اور اس باغ سے کوئی گزرنے نہ پائے. رات کا ایک پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرے پہر میں ایک سوار آیا، اور جب سوار آیا تو وہ باغ کی طرف سے گزر رہا تھا. تو حضرت عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، اے سوار اپنا راستہ بدل لے. سوار نے سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا. کہ اے سوار تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرے بابا نے منع کیا آج اس باغ سے کوئی گزر نہیں سکتا، آپ اپنا راستہ بدل لیجئے. سوار رکنے والا نہ تھا اور نہ رکا اور آگے بڑھا. تو پھر حضرت غازی عباس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور نکالنے کے بعد ایک زمین پر خط کھینچ دیا، اور خط کھینچنے کے بعد کہا کہ اگر اس سے آگے بڑھے تو پھر میری تلوار ہوگی اور تمہاری. اچھا، اب یہ بات جب آئی تو سوار نے پھر اس خط کو عبور کر لیا، یعنی اس لائن کو عبور کر کے آگے آ گیا، ریڈ لائن کے اندر آ گیا. جب اندر آ گیا تو حضرت عباس نے اس کی لجام میں سواری کو ہاتھ دیا. بس یہ ہاتھ دینا تھا کہ وہ سوار بھی نیچے اترے، اس نے بھی تلوار نکالی حضرت غازی عباس نے. اب دونوں کی شمشیر زنی ہو رہی ہے اور کافی دیر ہو گئی، ایک ہاتھ سے لڑتے لڑتے، اور تلوار چلانا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ بازو شل ہو جاتے ہیں. پھر حضرت عباس نے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور پھر مقابلہ کر رہے ہیں. پھر بھی وار جس انداز سے بھی لگاتے وہ سوار جو ہے وہ روک لیتا ہے. تو آخر میں جب بازو شل ہونے لگے حضرت عباس کے، تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، کیونکہ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سفر میں صحرا ہوتا ہے تو وہ نقاب لگاتے ہیں، اور رات کو خاص طور پہ تو وہ نقاب لگائے ہوئے تھا وہ سوار. اے سوار، یہ اپنا نقاب ہٹاؤ، تم ہو کون؟ میرے بابا نے جس طرح مجھے تیار کیا ہے ابھی اہل عرب میں کوئی نہیں کہ جو میرے، لیکن تم ہر بار کو روک لیتے ہو کون؟ تو سوار نے اپنی نقاب ہٹائی. جیسے ہی نقاب ہٹائی تو غازی عباس ایک مرتبہ بابا بابا کہہ کر کے باہوں میں لپٹ گئے. بابا آپ، بابا آپ. میرے مولا نے حضرت عباس کو چوما، پیار کیا دونوں بازوؤں کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بازو شل ہو چکے ہیں. اب علی مرتضیٰ سے زیادہ تلوار کو کون سمجھتا تھا، اور اس کے چلانے کے انداز کو سمجھ گئے کہ اب عباس کے بازو شل ہو گئے. دونوں بازوؤں کو بوسہ دیا. میں کہوں گا کہ یہ شاید بوسہ دیا تھا کہ عباس میں نے تیرے بازو بنائے ہیں. تو عباس نے بھی وہاں کہا ہوگا، دونوں زارو قطار رو بھی رہے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، بس مجھے آج یقین ہو گیا، میں نے جس چمن کی آبیاری کی تھی، رسول کے چمن کی آبیاری کی تھی، اللہ کے دین کی آبیاری کی تھی، آج مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی. اب مجھے، یعنی یہ کربلا دیکھ رہے ہیں ادھر. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ میں کہوں گا کہ حضرت عباس نے ایک جملہ کہا ہوگا کہ بابا آپ نے دین کا علم جو ہے وہ خیبر میں پتھر پہ گاڑا تھا نا، میں کربلا میں پانی پہ علم گاڑ کے دکھاؤں. اللہ اکبر. یعنی پانی پہ علم گاڑنا، اور یہ دونوں بازوؤں کو جن کو آپ نے بوسہ دیا ہے یہ دونوں قطع ہو جائیں گے، لیکن قیامت تک اللہ کے دین کا علم پھر میرے سے منسوب بھی ہوگا اور بلند بھی رہے گا انشاءاللہ. جناب آپ سے انشاءاللہ آخر میں کلام سنیں گے، چند مصرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کلام ہے محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا. کہتے ہیں کہ تو وفا کا امام یا غازی، توجہ چاہیے، تو وفا کا امام یا غازی، تیرا اونچا ہے نام یا غازی. تو وفا کا امام یا غازی، تیرا اونچا ہے نام یا غازی،
ہے کٹے بازوؤں سے تھاما علم، تجھ پہ لاکھوں سلام یا غازی۔ تو ہے شیر خدا کا شہزادہ، تو ہے شیر خدا کا شہزادہ، تو عظیمت مقام یا غازی، ہے کلام علی کا عکس جمیل، ہے کلام علی کا عکس جمیل، تیرا ہر ایک کلام یا غازی۔ موت کو تو نے دی شکست فاش، موت کو تو نے دی شکست فاش، تو نے پایا دوام یا غازی، تو نے شبیر کی غلامی کی، تو نے شبیر کی غلامی کی، بن گیا تو امام یا غازی، دشمن دین کے واسطے ہے بنا، وہی بات آ گئی نا، دشمن دین کے واسطے ہے بنا، موت کا تو پیام یا غازی، تو نے سیدھا کیا ہے باطل کو، تو نے سیدھا کیا ہے باطل کو، تو نے ڈالی لگام یا غازی، تو وفا میں کمال رکھتا ہے، تو وفا میں کمال رکھتا ہے، تیرا آلہ ہے کام یا غازی، زندگی دائمی ملی تجھ کو، زندگی دائمی ملی تجھ کو، فیض ہے تیرا عام یا غازی، اس پہ چشم لطف کر دینا، اس پہ چشم لطف کر دینا، ہے یہ ساجد غلام یا غازی، ہے یہ ساجد غلام یا غازی۔ اجازت دیجئے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔ جمال پے کرے صبر و رضا امام حسین، جمال پے کرے صبر و رضا امام حسین، بہار حسن حبیب خدا امام حسین، بہار حسن حبیب خدا امام حسین، جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، سکھا گئے یہ قرینہ ہمیں امام حسین، سکھا گئے یہ قرینہ ہمیں امام حسین، وفا کی راہ میں مشکل پڑے تو صبر کرو، وفا کی راہ میں مشکل پڑے تو صبر کرو، لٹا کے گھر کو ہمیں دے گئے پیام حسین، لٹا کے گھر کو ہمیں دے گئے پیام حسین، میرا حسین، میرا حسین ہے مجھ سے تو میں حسین سے ہوں، میرا حسین ہے مجھ سے تو میں حسین سے ہوں، کیا نبی نے تیرے حق میں یوں کلام حسین،
کیا نبی نے تیرے حق میں یوں کلام حسین، تیری ہی پیاس دو عالم کو کر گئی سیراب، تیری ہی پیاس دو عالم کو کر گئی سیراب، ہوں بے شمار تیری ذات پہ سلام حسین، ہوں بے شمار تیری ذات پہ سلام حسین، سند ملی سند ملی ہے یہ بخشش کی معتبر خالد، سند ملی ہے یہ بخشش کی معتبر خالد، کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام حسین، کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام حسین، جمال پے کرے صبر و رضا امام حسین، بہار حسن حبیب خدا امام حسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔